اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، سفر معراج میں ہونے والے واقعات و مناظر۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے برات جنت سے بھیجا۔ جیسا کہ بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ جب وہ کسی عظیم ذات کو مدعو کرتے ہیں تو اس کے پاس عمدہ قسم کی سواری تیار کر کے بھیجتے ہیں۔ معراج کی رات چلتے چلتے آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سر توڑے جا رہے تھے۔ جب سر کچل دیے جاتے تو پھر ان کے سر اصلی حالت پر آ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نمازوں سے بوجھل رہتے تھے، یعنی یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے آگے کے مقام پر بوسیدہ کپڑا تھا اور ان کے پیچھے کے مقام پر بھی بوسیدہ کپڑا تھا، یعنی صرف قبل اور دبر چھپے ہوئے تھے۔ وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح چرتے ہیں اور سری یعنی ایک قسم کا کانٹا، تھوہر کا درخت اور جہنم کے انگارے اور پتھر کھا رہے تھے۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کا صدقہ نہیں نکالتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے سامنے ہانڈیوں میں حلال و پاکیزہ گوشت تھا اور دوسرا حرام گوشت و خبیث تھا۔ وہ حلال گوشت کو چھوڑ کر حرام و خبیث گوشت کھانے لگے۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ یہ آپ کی امت کا وہ مرد ہے جس کے پاس حلال و پاک بیوی تھی، پھر بھی حرام عورت کے ساتھ رات گزارتا تھا، اور وہ عورت ہے جس کے پاس حلال و پاک شوہر تھا، پھر بھی وہ حرام کے پاس رات گزارتی تھی۔ پھر آپ کا گزر ایسی لکڑی کے پاس سے ہوا جس کے قریب سے جو بھی کپڑا یا کوئی اور چیز گزرتی وہ لکڑی اسے پھاڑ ڈالتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے پر بیٹھتے ہیں اور راستہ روکتے ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور ہر راستے پر راہگیروں کو ڈرانے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے نہ بیٹھو۔ آپ نے اس سفر میں ایک ایسے مرد کو دیکھا جو خون کی نہر میں تیر رہا تھا، پھر اس کے منہ میں پتھر کا لقمہ ڈالا جا رہا تھا۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ یہ سود خور کی مثال ہے۔ پھر آپ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو لکڑیوں کا گٹھا جمع کیے ہوئے ہے اور وہ اسے اٹھا نہیں پاتا اور زائد لکڑیاں جمع کرتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوتی تھیں اور وہ ان کی ادائیگی پر قدرت نہیں رکھتا تھا، اور اس کی خواہش رہتی تھی کہ اور امانتیں لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ کاٹ دیے جاتے تو دوبارہ وہ اپنی حالت پر ہو جاتے اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے جبرائیل امین، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور علماء ہیں، یہ جو کہتے تھے اس پر عمل نہ کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کا گزر ایسے اشخاص پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ لوگ ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل امین بولے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹے سوراخ پر پہنچے جس سے ایک بہت بڑا بیل نکلا۔ اب وہ بیل اس بار دوبارہ داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا لیکن داخل نہ ہو سکا۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل امین، یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام بولے کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس نے کوئی بڑی بات کہہ دی، پھر نادم ہو کر اسے واپس لینا چاہتا ہے لیکن واپس نہیں لے سکتا۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا، آپ نے اس کی بری آواز کو سنا اور وہاں بدبو تھی۔ دریافت فرمائے کہ جبرائیل، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ یہ جہنم کی آواز ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے رب،
مجھے وعدے کے مطابق عطا فرما، اس لیے کہ میری زنجیریں، ہتکڑیاں، آگ کی لپیٹیں، گرمیاں، کانٹے اور عذاب بہت زیادہ ہیں، میری گہرائی بہت زیادہ ہے، میری گرمی بہت سخت ہے، لہذا تو مجھے وعدے کے مطابق عطا فرما۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ہر مشرک و کافر اور خبیث مرد و عورت اور ہر وہ متکبر تیرے لیے ہے جو روز قیامت پر ایمان نہ لایا۔ یہ سن کر جہنم نے کہا کہ میں اس پر راضی ہوں۔ پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وادی سے گزرے، وہاں مشک کی طرح نفیس و عمدہ خوشبو ملی اور ایک آواز بھی سنی۔ دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جنت کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے کہ اے میرے رب، مجھے وعدے کے مطابق عطا فرما، اس لیے کہ میرے پاس بالخانے، استبرق، ریشم، سندنس، دیباج، موتی، مونگے، چاندی، سونا، پیالے، پلیٹیں، بڑے پیالے، سواریاں، شہد، پانی، دودھ اور شراب اور بہت زیادہ ہیں۔ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان اور ہر مومن مرد و عورت جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، نیک اعمال کیے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، نہ ہی میرے سوا کسی کو اپنا معبود بنایا، یہ سب تیرے لیے ہیں۔ جو شخص مجھ سے ڈر گیا وہ مامون و محفوظ ہو گیا۔ جس نے مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کیا، جس نے مجھے قرض دیا میں نے اسے اس کا بدلہ دیا، جس نے مجھ پر بھروسہ کیا میں اس کے لیے کافی ہو گیا۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اہل ایمان فلاح پا کے بزرگ و برتر ہے اللہ کی ذات، سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سن کر جنت بولی کہ میں اس پر خوش ہوں۔ پھر آپ آگے بڑھے یہاں تک کہ شہر بیت المقدس جا پہنچے۔ اس کے بعد یمانی سے داخل ہوئے، براق سے اترے اور اسے مسجد کے دروازے کے اس حلقے میں باندھ دیا جس سے تمام انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انبیاء کرام سے ملاقاتوں کا احوال ہم آپ ناظرین کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔